السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو آج عطر نفیس کے ایک پرانی، ظاہر ہے ان کی شاعری ویسے بھی لوگوں نے کم ہی سنی ہوئی ہے، لیکن لوگ ان کو صرف اس ایک غزل کے حوالے سے جانتے ہیں جو ساری گائی گئی اور پھر جگہ جگہ ریڈیو پہ بجتی تھی کہ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا۔ لیکن ہم نے جب کلام اطہر پڑھا تو پتہ چلا کہ ان کی ہر تیسری غزل اسی لیول کی ہے، بلکہ اس غزل سے بہت آگے کے لیول کی بہت سی غزلیں ہیں۔ ایک شعر جو اس وقت آیا ہے سامنے کہ مجھے ہر آن کچھ بننا پڑے گا، مجھے ہر آن کچھ بننا پڑے گا، میری ہر سانس میری ابتدا ہے۔ کیوں سنایا ہے یہ؟ اس لیے کہ پچھلے جب آپ مختلف پروگرام سنتے رہے، مختار صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، اور اس سے پہلے وہ کتبے توڑ گئے، کسی نے مینارے توڑ دیے، کہیں قبرستان سے ہڈیاں نکال کے اچھال دیں، اور وہ دعوے سنتے رہتے ہیں۔ پھر وہ مجھے ربوہ سے ایک دوست نے کہا کہ وہ بورڈ آپ نے دیکھ لی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، سارے وہ جس میں وہ ختم نبوت کے اور فلانے اور فلانے۔ تو اس سارے کچھ کے ہوتے ہوئے اگر انرجی اور ٹائم اور توجہ اور جو فوکس کرنے کے لیے انسان کے پاس گواہ ہوتے ہیں، وہ تو اتنے سے ہی ہیں، چاہے تو ان کو اس پر فوکس کر کے اور بیزی رکھ کے، انگیج رکھ کے، تو وہ وقت جو آپ کی تعمیر کا ہے وہ گزار دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جیسے عطر نفیس نے لکھا ہے کہ مجھے ہر آن کچھ بننا پڑے گا، میری ہر سانس میری ابتدا ہے۔ ہم نے درجہ بدرجہ مختلف چیزوں کو اور اداروں کو، محلوں کو، اپنے بچپن کو، ماضی کو اور اس سے ریلیٹڈ شخصیات کو اپنے پرٹیکولر حوالے سے جب دیکھا ہے تو وہ اسی کی مصداق نظر آئی ہیں۔ مجھے ہر آن کچھ بننا پڑے گا۔ ایک دوست سے میں نے کہا کہ آپ نے بھی وہ پرانا ربوہ والا ہاسپٹل دیکھا ہوا ہے؟ فضل عمر جب ابتدا تو نہیں، مطلب شروع کر کے تو اس میں چار دیواری اتنی تھی کہ وہ آپ ویسے پھلانگ سکتے تھے، مطلب کود کے بھی آپ اندر جا سکتے تھے، اتنی اونچی نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس چار دیواری کے جو ابتدائی خد و خال تھے وہ زگ زیگنگ کر کے اینٹیں بچانے کے لیے وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ پلر بنا لیتے ہیں اور اس کے درمیان سنگل اینٹ کی چار دیواری کر دیتے ہیں، حد بندی ہے۔ پھر مطلب سادے سے گیٹ لگے ہوئے ہیں اور 3 لمبے لمبے بلاک بنے ہوئے، 3 بھی شاید شروع میں 2 ہی تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بڑا سا کمرہ ہے جس میں کھڑکی ہے، اور وہ تصویر پرانی ایک دیکھی ہوئی تھی، اور وہ کوئی بہت لیوش سٹارٹ نہیں تھا۔ جب آپ کے ارد گرد لاہور میں دیکھیں تو میو ہاسپٹل چل رہا تھا، سروسز بن رہا ہوگا، کراچی میں ہاسپٹلز موجود تھے، اسلام آباد بنا تو ساتھ ہی پولی کلینک بن گیا، پھر پیمز ہو گیا، مطلب سارے جہاں فیصل آباد کا سول ہاسپٹل، بعد میں میڈیکل کالج کھلا تو ساتھ الائڈ ہاسپٹل میڈیکل کالج کے ساتھ ہی، ان ساروں کے ہوتے ہوئے وہ چند کمروں اور چند ایسے بستروں والے ہاسپٹل کی کون سے شمار قطار میں تھا، لیکن وہ اپنا تھا، لیکن اس کو ابتدا اس کی جو ہے وہ خود کی تھی، لیکن اس کو ناگزیر سمجھ کے شروع کیا تھا، لیکن وہ آپ کی انڈیپینڈنس اور خود مختاری اور خود انحصاری کی علامت تھا، اور اس پہ آپ پھر شروع رہے، اور اس کی سپیڈ کوئی اتنی نہیں ہوئی۔ وہ یہ بحث ایک دوست سے ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی، ان کو تھا کہ جی آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں اور پروگرامز کے ویوز ہیں وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں تو فلاں کے ملینز، اور اس کے اتنے 100 کے اور فلاں، تو میں نے ان کے 100 کیز اور کئی ملینز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا
کام مشکل بھی ہے اور ہمارا اپنا بھی ہے، اور اس کا جو سکوپ ہے وہ ان معنوں میں محدود ہے کہ اس جو یقین ہے اس میں جو شیئر کرے گا وہی ہمارے ساتھ ہوگا نا۔ دوسرا، آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اس طرح بیٹھ کے یوں بات کرنی ہے اور ہم نے یہ نیا ٹرینڈ دینا ہے، تو اس نئے ٹرینڈ دیتے ہوئے جو کشت کاٹنا پڑے گا، جو اپ ہل ٹاسک ہوگا، جو آپ کو انچ بائی انچ اور فٹ بائی فٹ رستہ بنا کے اوپر کو چڑھنا پڑے گا، جگہ جگہ آپ کی سانس پھولے گی، انٹرٹینمنٹ والے جو تماشبین ہیں وہ وہاں آپ کے ساتھ کہاں خجل خوار ہوتے پھریں گے؟ ان کو تو چاہیے کہ وہ شو ہیں اور وہ چل رہی ہیں اور ریٹنگز ہیں اور تاڑیاں بج رہی ہیں اور تماشے لگے ہوئے ہیں اور بلے بلے، اور ظاہر ہے وہ اس پہ راضی ہیں۔ تو اس وہاں سے آپ ملینز ڈھونڈ کے پھر آپ کہیں کہ جو اوکھا کام ہے اس میں آپ کے ساتھ دینے والے بھی ملینز ہو جائیں، وہ کہاں سے ہونے ہیں؟ لیکن جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ہی صورت میں ہوں علیم، غالب نہیں ہوں، میرو یگانہ نہیں ہوں میں۔ تو وہ جو خود انحصاری اور خود مختاری ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا۔ آپ پاکستان کو اس وقت یہی تو مصیبت درپیش ہے کہ جو آتا ہے وہ خود مختاری کی بات کرتا ہے اور خود انحصاری پہ جا کے موت پڑتی ہے سب کو، جبکہ دنیا میں کسی جگہ خود انحصاری کے بغیر خود مختاری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو کہتا ہے وہ مسخرہ ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور یا وہ خود گدھا ہے اعلیٰ درجے کا یا آپ کو گدھا سمجھ رہا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں وہ آپ ہی کو گدھا سمجھ کے تو وہ یہ سناتا چلا جاتا ہے، آپ سنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اچھا، اب پھر آج اتفاق سے یعنی جو روزمرہ کے حقائق بلکہ تلخ حقائق پہ بات کرتے ہیں تو شعر ہیں کہ وہ ایسے بس چاپ در چاپ چلتے آ رہے ہیں کہ ایک اور شعر یاد آ گیا کہ بہت قریب تھی وہ منزل حسین و جمیل، مگر چلے تو قیامت کے فاصلے آئے۔ آپ یہ جو ہے نا فیاض الحسن چوہان کی جیسی بوسٹ فل گفتگو کرنا ہے، یا فیاض الحسن چوہان بیچارے کا تو ایسے نام بدنام ہو رہا ہے، کسی بھی حکومتی منسٹر کا، کسی بھی اپوزیشن کا یا وہ حکومتی پارٹی کا پاکستان کا لیڈر ہو، تو اس لیڈر کے آگے آپ مائک رکھ دیں تو اسی لمحے وہ جو آپ کو باتیں سنائے گا وہ کسی بھی طرح دنیا کی جو بڑی بڑی سوورینٹیز ہیں اور بڑی بڑی جو انڈیپینڈنٹ اور جن کے اگلے 3-4 سال کے لیے ریزروز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ ان حکومتوں سے نیچے بات نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح کہ آپ کوئی سا ٹی وی ڈرامہ کھول کے دیکھ لیجئے، وہاں جو ڈرامے کے ذریعے جس کمیونٹی اور جس طبقے کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اتنی گاڑیاں، ویسے بنگلے، ویسے گھر وہ 22 کروڑ لوگوں کے تو نہیں ہوتے، وہ تو اس میں سے شاید 1 کروڑ لوگوں کے ہوتے ہوں، شاید۔ لیکن ٹائم سارے کا سارا آپ کا جو ہے وہ یعنی میڈیا کا جو ٹائم ہے اس میں ریپریزنٹیشن، نمائندگی اور موجودگی اور اس کے ذریعے پروموشن اور پریزنٹیشن وہ ساری اسی طبقے کی چل رہی ہوگی۔ اسی طرح سے جو ہی آپ کا منسٹر، جو ہی آپ کا لیڈر، جو ہی آپ کا ذرا سا سد پوچھ والا بندہ اس کے آگے آپ مائک رکھیں تو وہ اسی وقت وہ یہ بات ہی نہیں ہے، جیسے ہم نے پچھلے 2 پروگراموں میں فوڈ سسٹینیبلٹی کی، گندم کی، پڑولے کی بات کی، وہ پڑولے کی بات کیوں کرے گا؟ وجاہت صاحب کو میں نے ایک لائن سنائی منو بھائی کی، تو ظاہر ہے پنجابی یا اردو یا کوئی سا جو بھی لٹریچر ان کے سامنے آئے نظم یا نثر میں، تو وہ خود چونکہ صاحب طرز ہیں اس لیے وہ اہل طرز کی لائن کو وہیں سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہیں یہ مصرع بولا منو بھائی کا کہ جنج وسدے نے کنج وسن گے، کہتے ہیں انہوں پھر سناؤ ذرا، تو وہ پھر میں نے ان کو وہ پرانی چیف احتساب کمشنر صاحب کو مخاطب کر کے، تو منو بھائی نے ایک نظم کہی تھی کہ چیف احتساب کمشنر صاحب بہادر ڈاکواں کولوں ڈاکواں دا پتہ کی پوچھ دے ہو۔
جو پوچھتے وہ کنج دسن گے، جے دستے نے جنج وستے نے کنج وسن گے. تو بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو ان ریئل ایشوز کو بتانا شروع کر دے پھر تو اس کو آپ کے ساتھ چلنا پڑے گا نا. وہ آپ کے ساتھ چلنے وہ آتا ہی نہیں ہے. جو بڑی سی لینڈ کروزر سے آ کے اترا ہے، اس نے اپنے پروٹوکول کو مانیٹر کرتا ہوا آیا ہے، جہاں یہ تک سوال اٹھ سکتے ہیں کہ جی سرکاری کا جو سرکٹ ہاؤس تھا اس میں جو چینک اور پیالیاں تھیں وہ ایک خاص سٹینڈرڈ سے نیچے کی کیوں تھیں. اس بنیاد پر چیف سیکرٹری بلوچستان کی لین حاضری ہو جاتی ہے، اس کو مطلب او ایس ڈی بنایا جا سکتا ہے. وہاں پر ان کو کیا لگے کہ آپ کے ریئل ایشوز اور آپ کے ریئل مسائل کیا ہیں. فوٹو سیشن کے ایشوز چاہیے، فوٹو سیشنز والے مسائل چاہیے، کاسمیٹک قسم کے آپ کے حل چاہیے. ان حالات میں ہم کتنی دیر وہاں پر اپنا سر کھپائیں گے اور اس سر پھٹاول کا کتنی دیر تک حصہ رہ سکیں گے. یہ سر پھٹاول میں بول چکا تو مجھے یاد آیا، پچھلی دفعہ میں نے سر پھٹول بولا تھا تو ہمارے بزرگ استاد اردو کے مبارک عابد صاحب انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا کہ پٹی اے سر پھٹاول ہوندا ہے. تو وہ مجھے ایک تو وہ ان کے کہنے کے سٹائل سے یاد آ گیا. کلاس میں بھی وہ مجھے جب کوئی ایسی شرارت ہو جاتی تھی تو وہ چہرہ ان کا نیچے ہوتا تھا، نظر ان کی وہ اٹینڈنس رجسٹر پر ہوتی تھی، لیکن وہ اس وسپرنگ یا اس جو بھی کلاس میں کوئی اس زمانے کے مطابق حرکت ہوتی تھی تو وہ آنکھیں اور سر نیچے ہی ہوتا تھا اور وہیں سے کہہ دیتے ہوئے پٹی بند کر ہوئے، بولنا ہوئے، چپ کر ہوئے، کچھ اور بھی کہہ جاتے ہوں گے. تو بہرحال سر نے وہ مجھے یہ لفظ مبارک عابد صاحب نے اسی طرح درست کروایا کہ اوے پٹی اے سر پھٹاول ہوندا ہے. بعد میں پھر میں نے اگلے دن ایک پروگرام میں ذرا ہٹ کے میں سنا تو وہ کراچی میں جو وسعت اللہ خان صاحب نے بھی پھر اس کو بولا. میں نے کہا یہ دیکھیں ہمارے نظر رکھنے والے اور ہمارے نوک پلک سنوارنے والوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور سلامت رکھے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. میں بات کر رہا تھا آپ کے وہاں کے ہاسپٹل کی، ابھی میں نے بات کرنی تھی وہاں کے اسکولوں کی، لیکن ایک ہی ابتدا میں جو بات کھینچتے کافی طول پکڑ گئی. میں ان ایشوز کو ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، سوشل ڈیولپمنٹ کے، فوڈ سسٹینیبلٹی کے، خوراک کے معاملے میں خود انحصاری کے، انرجی کے معاملے میں خود انحصاری کے، رہن سہن کے معاملے میں خود انحصاری کے، تعلیم اور تربیت تو چلیں میری ڈومین سے ذرا آگے کی چیز ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایکیڈیمک پروفیشنسی اور جہاں سے معقول بات ملے اس کو جلدی اپنے ذہنوں میں اور اپنی سوسائٹی میں اور اپنے تھاٹ پروسیس میں انکلکیٹ کرنا، اس کو انٹیگریٹ کرنا، ان چیزوں کے بارے میں ہم اپنے دائرے میں آج یہ سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ جب پیچھے انتہائی کمزور سٹارٹ تھا اور ان کے پیرالل بہت بڑے بڑے ادارے تھے لیکن نیتوں میں فطور تھا اور خدا تعالیٰ پہ یقین اور بے توکلی کی نہ ہونے اور بے توکلی کی مار پڑی ہوئی تھی سوسائٹی کو، تو وہ جو بڑے بڑے انفراسٹرکچر تھے ان کو آپ نے زمین بوس ہوتے ہوئے پریکٹیکلی دیکھ لیا. وہاں پر ہارٹ کے اینجیوپلاسٹی پہ، اینجیوگرافی کے اوپر 2 سال بعد کے اپوائنٹمنٹس دے رہے ہیں اور کیسے کلینکس میں لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. پھر لوگوں کے پاس وہ جو بیسک نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، بیڈ پہ، ہاسپٹل بیڈ تک پہنچنے کے لیے نہ وسائل ہیں، اور اگر ہیں تو ان کو رستے میں ان کے پر کاٹے جا رہے ہیں، ان کے پر نوچے جا رہے ہیں، ان کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے. یہ سارا بڑے انفراسٹرکچر والوں نے کیا، اور جو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ادارے چھوٹے سے لیول سے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ کنسسٹنسی کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. ان کی جو اپروچ ہے، ایک زمانہ اس پہ وہ بھی گزرا ہے کہ آپ کو ایک کلیریکل لیول کا بندہ بھرتی کرنے کے لیے بھی 2 سال شاید انتظار کرنا پڑتا ہوگا. الفضل میں ہم ایک اشتہار پڑھا کرتے تھے، جس دفتر میں بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہ فرنٹ پیج پہ ایک سائڈ پہ ایک پٹی میں کبھی کبھی اشتہار آتے ہوتے تھے کہ فلاں فلاں شعبے میں فلاں فلاں اس کی یہ ضرورت کی کوالیفیکیشن چاہیے. آخر پہ ایک لائن ہوتی تھی کہ سلسلے کا درد اور خدمت خلق اور خدمت دین کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں سے یا امیدواروں سے درخواست ہے کہ وہ
اپنے حلقہ کے صدر صاحب کی وساطت سے تصدیق کے ساتھ اپلائی کریں. تو وہ اس طرح سے جنہوں نے کام شروع کیے وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ان کو پہلے کہا جاتا تھا کہ کڑک کا خیال رکھو، گندم خرید لو، سردیوں گرمیوں کے کپڑے. باقاعدہ صدر انجمن احمدیہ کے ملازمین جو ہیں وہ سرما گرما الاؤنس ہوتا ہے کہ ون ٹائملی جو ہی گرمیاں آئیں یا سردیاں آئیں تو اس کے وہ کپڑے ضرور، اس کے لیے یہ الگ سے پیسے ہیں. عام طور پر تنخواہ نہ لیوش ہوتی تھی نہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے آج بھی ابھی بھی اللہ کا فضل ہے کہ مطلب وہ ایک وقار کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، سب کا گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر طریقے سے سب کو لے جائے. لیکن اس میں ایک انکلوسیو اور ہولسٹک سب کو ساتھ لے کے اکٹھی آگے جانے والی ترقی ہوئی ہے، اور پھر جو ترقی ہوئی ہے وہ سسٹینیبل بنیادوں پر ہوئی ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن وہاں پہ نوری صاحب کو بلا کے تو ہارٹ کا آپریشن کروا دیا، اس کے بعد وہ آپریشن تھیٹر کی اینٹیں بھی لے جائیں لوگ. نہیں، وہاں وہ اس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت وہ سارا سسٹم کی بنیاد ہے. بلکہ پریکٹیکلی اس کی میں نے ان دنوں جب وہ بن رہا تھا تو وہ دیکھا کرتے تھے کہ اگر پہلے 13 انچ کی بنیادیں تھیں تو اب جب یہ جو نیا سیٹ اپ تھا اس کی میرا خیال ہے 18 سے بھی زیادہ کی تھی، یعنی یہ چوڑائی تھی کم از کم اس کی. اور اسی طرح ان کے پلرز اور اس کے جو بیسمنٹ سے اٹھان تھی وہ بتاتی تھی کہ اس نے انشاءاللہ دیر تک رہنا ہے اور دور تک جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم آج بھی جو بات کرتے ہیں، ایک تو پلے تو پہلے ہی کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جی ہمارے پلے بہت کچھ ہے. پھر کسی وڈیائی کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جو یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ. لیکن وہ جو کمزور ابتدا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک مضبوط انتہا دینا چاہے تو اس کو ہاتھ کون روک سکتا ہے. اس کا مشاہدہ چونکہ ہم نے اپنی ابتدا میں دیکھتا ہے، بچپن سے لے کے دیکھتے آئے ہیں نا، جب سے ہم دیکھنا شروع ہوئے، اور وہیں سے جو اجتماعی کنسسٹنسی اور اجتماعی استقامت تھی وہاں سے ہی میں ذاتی اور انفرادی کنسسٹنسی اور ذاتی اور انفرادی استقامت کشید کرتا ہوں. میرے بہت سے قریبی دوستوں کو اس پر اعتراض ہے کہ تو ہر گل اتنے مذہب چوں تو جماعت. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ جس پیٹری ڈش کلچر کی پیداوار ہوتے ہیں وہ آپ کے اس کے جو کیفیات ہیں، اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کا جو ماحول ہے، جو اس کی فیل ہے، وہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ آپ میں جینیٹیکلی سرایت کر جاتا ہے اور پھر وہی چیز آگے بڑھتی ہے. تو مجھے چونکہ اس اجتماعی جو تدریجی ترقی ہے اس کو دیکھ کر مجھے انفرادی انیشیٹو سے خوف نہیں آتا. اسی بنیاد پر میں آگے چل رہا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کے بارے میں بھی تقریباً ایسا ہی میرا سوچ ہے اور خیال ہے. اس حوالے سے جب ہم کبھی کسی سسٹینیبلٹی کے آئیڈیا پہ بات کرتے ہیں تو وی آر ناٹ سیلنگ دا ایشو، وی آر ناٹ پروموٹنگ اے ہاٹ کیک اور پریزنٹنگ اے ہاٹ کیک ٹو دا آڈینس، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی انسانوں کے جو چھوٹے یونٹس ہیں ان کو یہ احساس ہو جائے، کیونکہ اس کی پرائم ایگزامپل میں نے عرض کیا نا کہ جو گورنمنٹ آپ کی 53 آنورڈ تھیں ہی ہوسٹائل گورنمنٹس، وہ آپ کی صحت اور آپ کی تعلیم کا خیال کرتے ہوئے آپ کو کہاں سے یہ طاہر آرٹ انسٹیٹیوٹ وہ گورنمنٹ بنا کے دیتی ہیں آپ کو؟ وہ تو آپ کو ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بھی مینٹین کرنے کے لیے نہ دیتے، تو پھر آپ کیا ان کا منہ دیکھتے رہتے؟ آپ نے اجتماعی طور پر اپنی کمزور ترین حالتوں میں اپنے ان ضروریات کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے چونچ بھر کے پانی ٹپکانے والی جو رحم دلی تھی آگ کے اوپر، اس کے اوپر اپنا فضل کیا، اور آج وہ جو چونچ بھر کے ٹپکانے والے پرندے کی بائبل کی وہ جو سٹوری ہے اس کی مثال دے رہا ہوں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور نمرود کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی کر دی گئی. آج آپ کے آغا خان جیسے جو بڑے ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ کولیبریٹو پارٹنرز کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ایجوکیشنل یا ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان پہ لوگوں کو رشک آتا ہے. اسی طرح آپ کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر وہاں پہ دن بدن سٹرونگ ہے. سٹرونگ بڑا عجیب سا لفظ ہے، شاید
وہ یوں سمجھیں کہ وہ دیر پا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، وہ بیساکھیوں کا محتاج نہیں ہے. تو وہاں سے قوت پا کر مجھے آئندہ میں بھی اپنے اس طرح کے کمزور انیشیٹوز ہیں وہی مضبوط انتہاؤں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس توکل کو قبول کرے، اپنا فضل فرمائے، اور انسان کو جو استقامت اور قائم رہنے کے لیے جو طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ بھی آسمان سے ہی اترتی ہے، وہ بھی زمین سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ہے نا وہ مصرع کہ سب کچھ تیری عطا ہے. اب سب کچھ کا لفظ اتنا انکمپاسنگ قسم کا ہے، محیط کے ہر آپشن کو اس نے گھیرا ہوا ہے سب کچھ میں. بلکہ وہ کئی دفعہ ہم جب پرائیویٹ دوستوں کی مجلس میں یہ تحت اللفظ میں یہ حضرت مسیح موعود السلام کے بعد شعر سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کو 2-3 دفعہ پڑھ جاتا ہوں کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے. تو بس اللہ تعالیٰ اگر اس سبمیشن کو قبول کر لے تو یہ جو چند ہزار کے اور کوئی 2 ملین ویوز والا ابتدا ہے، اس کو فیوچر کی پینیٹریشن عطا کرنا اور اس کو مستحکم بنیادوں پر ایک میڈیا کمپنی میں اینڈ اپ کروانے کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں مددگار ہو سکتا. لیکن ہم باتیں یہی کریں گے، اس سے ملتی جلتی ہوں گی. کچھ اور جو نظر انداز حصے ہیں ہمارے بعض فیلڈز ہیں ان پہ بات ہوگی، اس پہ کرنے والے اللہ تعالیٰ اور دے گا، اس پہ مزید تیزی سے سوچنے والے، مزید ان کو، جیسے ابھی میں نے اگلے پروگرام میں نے سوچ رکھا ہے کہ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب کی میں نے تقریر سنی جلسہ سالانہ USA میں، اس پہ الگ سے پورا پروگرام کرنے کا ارادہ ہے، اللہ توفیق دے. لیکن وہ بھی ہے کہ وہ اپنا کام کرتے کرتے وہ جو 20-25 منٹ میں جو انہوں نے چیزیں پریزنٹ کی ہیں ابھی بھی اور پہلے بھی وقتاً فوقتاً سنتے ہیں، تو وہ سارے اسی چیز کو تو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کہتا ہے جب وہ یہ کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.